خروشی پلے اللہم صلی اللہ علیہ کچھ باتیں سماعت فرما لیں. فرمایا گیا کہ مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے وہ دوسری صف سے افضل ہے اور دوسری صف تیسری صف سے افضل ہے. اور اسی طریقے سے مقتدی کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو اور دونوں طرف برابر کھڑے ہو. دائیں طرف افضل ہے، یعنی سب سے پہلی فضیلت پہلی صف کی ہے، پھر اس کے بعد دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اس طریقے سے ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے زیادہ فضیلت ان مقتدیوں کو ملتی ہے جو امام کے قریب ہو، اور ان میں سے ان کو زیادہ ملتی ہے جو امام کے سیدھی جانب کھڑے. ٹھیک ہے نا، ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، ان کو زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ پہلی صف میں جگہ موجود ہو اور پچھلی صف بھر گئی، یعنی آگے والی صف میں جگہ ہے اور پیچھے صف مکمل ہو، تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو. اس کے لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو صف میں خالی جگہ دیکھے اور اسے بند کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. سمجھیں بات؟ آگے جگہ خالی ہو اور پیچھے والی صف مکمل ہو گئی، اب پیچھے والے بندوں کو آگے جگہ خالی نظر آ گئی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفوں کو چیر کر آگے آ جائے، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے. ٹھیک ہے نا، آگے آ کے کھڑا ہو جائے گا، آگے والے صف کو مکمل کر لے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. سمجھ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے آگے والے صف میں آ کر کھڑا ہو. اور یہ وہاں ہے جہاں فتنہ فساد کا احتمال نہ ہو نا، جہاں پر لوگ ایسا نہ ہو کہ وہ چیر کر کے صفوں کو آگے آ گیا تو لوگ لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول بنا لیں گے. اگر ایسی نوبت آ جائے تو پھر نہ آئے، سمجھیں. لیکن جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے والے صف کو پہلے مکمل کریں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی چیر کر کے صفوں کو چیر کر کوئی آگے جا کے کھڑا ہو، اس طرح نہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صحن مسجد میں جگہ ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے صحن میں جگہ ہوتے ہوئے اوپر کی چھت پر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے. یوں ہی صف میں جگہ ہوتے ہوئے صف کے پیچھے کھڑا ہونا یہ ممنوع ہے. نیچے جگہ خالی ہے اور کوئی صاحب اوپر جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے. جب تک نیچے کا پورشن پورا بھر نہیں جائے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب پوری مکمل نیچے سے بھر جائے گی مسجد نمازیوں سے، اس کے بعد میں وہ اوپر جا کر کے اپنی صفیں بنائے اور پھر صفیں بناتے چلے جائیں اور اس کے بعد میں اقتدا کریں. بہت سارے حضرات جمعہ کے دن جگہ ہوتے ہوئے بھی اوپر جا کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کریں. پہلے نیچے کی مسجد کو مکمل کریں، آگے کے صفوں کو پورا کریں، اس کے بعد میں جب نیچے گنجائش نہ ہو تو پھر اوپر جانے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے مقتدی کی پھر 4 قسمیں ہوتی ہے. مقتدی 4 طریقے کے ہوتے ہیں، چاروں کے مسئلے سماعت فرما لیں آپ. ایک ہوتا ہے مدرک، ٹھیک، ایک مقتدی کو بولتے ہیں مدرک. دوسرے قسم کی مقتدی کو بولتے ہیں لاحق. تیسرا مقتدی ہے مسبوق اور چوتھا مقتدی ہے لاحق مسبوق. اس کو ذہن میں رکھنا بات ہو. 4 طریقے کے مقتدی ہوتے ہیں، مدرک، لاحق، مسبوق اور لاحق مسبوق. ٹھیک ہے نا، یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. اب ان چاروں کے حکم سن لے کہ وہ کون سا مقتدی نماز کے اندر آئے گا، اس کو کیا کرنا ہے، جماعت میں شریک ہونا تو کیسے ہونا ہے، پھر اس کی چھوٹی رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب پڑھے گا تو کیا کرنا ہے، یہ تھوڑا مسئلے کو غور سے سن لیا. پہلا مقتدی کون ہے؟ مدرک. اس کے بارے میں سن لے کیا کہتی ہے شریعت. مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی شروع سے لے کر کے اینڈ تک امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کو بولتے ہیں مدرک. ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں مدرک مقتدی. اگرچہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع ہی میں شریک ہوا ہو لیکن وہ شروع رکعت سے لے کر کے اینڈ تک امام کے ساتھ میں نماز پڑھی، اس کو بولتے ہیں مدرک.
ٹھیک. پھر اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو امام کریں گے اس کو وہی کرنا ہے. بعد میں ایسا نہیں کہ سلام پھیرنے کو اس کو پڑھا ہو, کیونکہ ساری رکعتیں اس کی امام کے پیچھے ہو گئی, تو وہ ظاہر سی بات ہے ساری ہو گئی تھی, امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. پھر دوسرے مقتدی ہوتے ہیں لاحق. پہلا مقتدی مدرک, جو شروع رکعت سے لے کر کے اینڈ تک امام کے ساتھ رہا اور امام کے ساتھ پوری نماز کر لی, اس کو بولتے ہیں مدرک. دوسرا مقتدی ہوتا ہے لاحق. لاحق کسے بولتے ہیں؟ لاحق وہ ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں ابتدا کی, مگر بعد ابتدا اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو گئی, ہاں عذر سے فوت ہوئی ہو یا کسی غفلت کی وجہ سے. لاحق اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ شروع میں تو امام کے ساتھ میں وہ آ گئے, ٹھیک, پھر کہہ رہے ایک آدھ رکعت پڑھنے کے بعد میں کسی وجہ سے اس کی باقی کی ساری رکعتیں چھوٹ گئی, یا باقی جو رکعتیں دو تین بچی ان میں سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی, ٹھیک, اس کو بولتے ہیں لاحق. جیسے ایک شروع رکعت کے اندر آ کر امام کے ساتھ میں وہ کھڑا ہو گیا, پھر دوسری رکعت میں اس کا کسی وجہ وضو چلا گیا یا کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو اب وہ جا کر کے وضو کر کے آئے گا اور واپس آ کر کے جماعت میں شریک ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں لاحق مقتدی. سمجھے گا لاحق مقتدی کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ پھر تیسری قسم کا مقتدی ہوتا ہے مسبوق. لاحق, مدرک اور مسبوق. مسبوق کسے بولتے ہیں؟ مسبوق وہ مقتدی ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کی, ایک آدھ رکعت چھوڑنے کے بعد پھر امام کے ساتھ شریک ہوا. یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ایک رکعت چھوڑنے کے بعد دو رکعت تین رکعت یا اینڈ کی رکعت میں اگر ہم امام کے ساتھ میں شریک ہو, اس کو بولتے ہیں مسبوق. ٹھیک, یہ پہلے آپ ان کو پہچان لیں کہ کون سا مقتدی کس کو بولتے ہیں, پھر ان کے مسئلے الگ الگ آئیں گے کہ کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر بولتے ہیں چوتھا مقتدی لاحق مسبوق. لاحق مسبوق وہ مقتدی ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں شروع کی نہ ملی, پھر شامل ہونے کے بعد پھر اس کا بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو وہ لاحق ہو گیا. جیسے ایک رکعت شروع میں اس کی چھوٹ گئی, آ کے شریک ہو گیا, تو اس حساب سے مسبوق ہو گیا. ٹھیک, پھر ایک رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھی, پھر بیچ میں تیسری میں یا چوتھی میں اس کا وضو ٹوٹ گیا, پھر وہ وضو کر کے آئے گا واپس شریک ہو گیا, اس کو بولتے ہیں لاحق. تو یہ ہو جائے گی چار قسم کے مقتدی: مدرک, لاحق, مسبوق اور لاحق مسبوق. مدرک بولتے ہیں جو شروع سے لے کے اینڈ تک امام کے ساتھ رہا ہو. لاحق بولتے ہیں جو شروع میں تو امام کے ساتھ رہو لیکن بیچ میں کوئی مسٹیک ہو گئی, اس کے وضو چلا گیا ہو. ٹھیک, پھر مسبوق بولتے ہیں کہ شروع کی رکعتیں امام کے ساتھ شروع نہ کرے, بعد میں آ کر شریک ہو امام کے, اس کو بولتے ہیں مسبوق. اور لاحق مسبوق بولتے ہیں کہ شروع میں تو امام کے ساتھ میں اس نے شروع نہیں کی, ایک رکعت چھوڑنے کے بعد شریک ہوا, پھر ایک آدھ رکعت امام کے ساتھ پڑھا, پھر وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس طریقے سے وضو کر کے آئے گا تو لاحق مسبوق. تو یہ چار طریقے کے مقتدی ہوتے ہیں جو جن چاروں میں سے ہمارا کسی نہ کسی مقتدی کے اندر شمار ہوتا ہے, اور زیادہ تر ہمارا شمار مسبوق کے اندر ہوتا ہے. یا تو ایک رکعت, دو رکعت, تین رکعت چھوڑنے کے بعد ہم آ کر کے امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اب تھوڑے تھوڑے ان کے مسئلے سن لیں کہ کون سا مقتدی کیا کرے گا. لاحق کے بارے میں کیا مسئلے ہیں؟ لاحق اور مدرک یہ دونوں سیم ہیں, ٹھیک ہے نا. جو مسئلے مدرک کے ہیں وہی لاحق کے, جو لاحق کے وہی مدرک کے. یعنی مدرک وہ مقتدی جو شروع سے اینڈ تک امام کے ساتھ رہا, اور یہی مسئلے سیم اس کے لیے جو لاحق کے لیے. لاحق مدرک کے حکم ہے کہ جب اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا, ظاہر سی بات ہے بیچ میں اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی, تو وہ جب نماز پڑھے گا تو اس میں نہ قرات کرے گا, نہ اگر اس سے کوئی سجدہ سہو ہو گیا تو سجدہ سہو کرے گا. یعنی اگر کوئی واجب چھوٹ گیا بھول سے اسے, تو آخر میں اس کو سجدہ سہو بھی نہیں کرنا, کیونکہ وہ امام کے پیچھے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ مقتدی امام کے پیچھے, بھلے اس کی رکعتیں چھوٹ گئی وضو کرنے سے لے کر کے امام واپس آنے تک, لیکن وہ امام کے پیچھے ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جہاں سے وہ نماز چھوڑ کر گیا ہو, پہلے وہ اپنی جو چھوٹی ہے نا جانے آنے میں, وہ رکعت پوری کر کے پھر امام کے ساتھ شریک ہو. سمجھی بات؟ یہ پہلے پڑھنی پڑے گی اس کے امام کے ساتھ نہیں, پہلے جو جیسے ایک دوسری رکعت چھوٹی تھی, ہاں اب وہ امام صاحب تو تیسری وہ پہلے دوسری پڑھ کر پھر تیسری شریک دوسری پڑھ کے تیسری, ہاں پہلے جو چھوٹی ہے نا اس کی رکعت وہ پڑھے گا, اس کے بعد میں آ کر کے وہ پھر امام کے ساتھ جو تیسری اگر مل جائے ٹھیک ہے, چوتھی مل جو بھی مل جائے وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے. لیکن حکم طریقہ یہی ہے اس کو واپس آنے کا کہ پہلے جو چھوٹی ہے
وضو کر کے آنے میں اس کے جانے تک 1 رکعت 2 رکعت پہلے وہ پوری کرے گا خود ہی، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن کرے گا وہی سب میں آ کر کے، ایسا نہیں وہی کر لے اور پھر آ کر کرے، وہی سب کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے، پھر امام کے ساتھ اپنا رکوع سجدہ کرے جو چھوٹی ہوئی رکعت ہے۔ اس کے بعد اس میں نہ قرات کرے گا وہ، اور اگر اس کے اندر اس کے کوئی سجدہ سو والی کوئی چیز پائی گئی، جیسے واجب چھوٹ گیا بھولے سے، تو سجدہ سو بھی نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں مدرک۔ تو یہ اور مدرک کا بھی یہی حال ہے کہ مدرک اس جو شروع سے اینڈ تک امام کے ساتھ میں رہا ہے اور اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے، تو کیا کہتے ہیں وہ اس کو سجدہ سو نہیں کرنا، امام کی نماز اس کی نماز مکمل کرنا ہے۔ تو یہ دونوں مقتدی سیم ہے، لاحق اور مدرک۔ پھر کہیں گے چلو ٹھیک ہے وہ نہیں پڑھا، چھوٹی رکعت نہیں پڑھی، ڈائریکٹ اگر امام کے ساتھ شریک ہو گئے، بعد میں پڑھی، کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا، کیونکہ شریعت کے قانون کا النگھن اس نے کیا۔ جیسے دوسری رکعت وہ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تو امام صاحب نے تیسری مکمل کر لی، وہ محنت ہے، تیسری بھی پڑھے گا، یہ ہے کہ تھوڑا وہ جلدی اپنا رکوع سجدہ کر لے، قرات اس کو قرات تو کرنا نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو 3 مرتبہ تسبیح بولنے کے برابر کھڑا رہنا ہے نا، یا زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار پہ کھڑا رہنا ہے، اتنا کھڑا رہ کر کے وہ جلدی سے رکوع ایک مرتبہ تسبیح بول لے، جلدی سے اپنی وہ جو چھوٹی رکعتیں کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ لیکن وہ ڈائریکٹ آ کے شریک ہو گئے امام کے، جو چھوٹی رکعتیں بعد میں پڑھ رہا ہے کہ تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا۔ جس طریقے سے کوئی مسافر آدمی 4 رکعت والی 2 ہو جاتی ہے، ٹھیک، 4 رکعت فرض جو ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، وہ 2 ہی ہو جاتی مسافر کی، لیکن اگر مسافر نے وہ 4 ہی پڑھ دی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگی۔ جب شریعت نے چھوٹ دیتی ہے پڑھیں گے تو 4 ہی پڑھنی پڑے گی، نہیں اکیلی بات، امام اگر مقیم ہے تب تو پوری پڑھنا، وہ تو بس جب ہے جب اکیلا پڑھ رہا ہے، یا مسافر امام بھی مسافر ہو تب بھی سب کو 2 پڑھنی ہے، اگر مسافر کیا نام مسافر ہے تو کہہ رہے اس کی نماز تو مان لی جائے گی لیکن شریعت کے قانون کے خلاف اس نے کام کیا، اس وجہ سے ساتھ کے ساتھ وہ گناہ گار بھی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ جب قصر تھی، کسی وجہ سے قصر کی اللہ نے، کہ جب خوف ہو جائے تمہیں ڈر ہو تو تم نماز سفر کی حالت میں 4 والی 2 ہی کر لو۔ ایک صحابی حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے اور کہنے لگے اب تو وہ اندیشہ ہے نہیں، ڈر خوف نہیں، تو 4 والی کو 4 ہی پڑھنا چاہیے، 2 جو پڑھتے ہیں مسافر کی حالت میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ بات تو میرے دل میں بھی ہے، کیا اب وہ ڈر والی بات نہیں ہے، اگر سفر میں جائیں تو وہ جو پڑھتے جب 4 ہی پڑھتے ہیں میرے دل میں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ وہ جو 2 پڑھتے تھے سفر کی حالت میں وہ 4 ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے، تو مفہوم کیا حدیث۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تصدق ہے، صدقہ ہے، تو اس صدقے کو قبول کر لو۔ تو جب اللہ دے رہا ہے 4 کی 2 دے رہا 2 ہی پڑھو، کہا 4 پڑھنے کے لیے، جب اللہ دے رہا ہے جتنی دیر ہے اس کو پڑھ دو۔ کہا پھر یہ 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پوری ہے، ادھوری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ 4 والی 2 کر دی یہ ادھوری ہوگی آدھی ہوگی، نہیں، فرمایا گیا 2 پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 والے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جو شریعت کا جو قانون ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ چھوٹی ہوئی رکعت کو بعد میں پڑھے گا، ڈائریکٹ امام کے ساتھ اگر شریک ہو جائے گا تو نماز اس کی تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ ایک مسئلہ اور سن لیجیے، مسبوق جس کی شروع میں 1 آدھ رکعت چھوٹ گئی، وہ اب سلام پھیرنے کے بعد میں کھڑا ہوگا، 1 رکعت چھوٹی ہے 2 رکعت چھوٹی ہے، تو وہ اب وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں میں وہ اکیلا ہے، اب وہ امام کے پیچھے نہیں ہے، اب وہ اکیلا ہے، اب اس کے اندر اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے، ٹھیک، سورت وغیرہ ملا کر کے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ اب اگر اس کے اندر اس کو کوئی سجدہ سہو والی کوئی بات پا لی گئی ہے، جیسے بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس کو آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو مسبوق ہوتا ہے جب تک امام کے ساتھ تھا امام کے ساتھ ہے، لیکن چھوٹی ہوئی رکعت کے اندر وہ اکیلا ہو گیا، اور اکیلا آدمی آپ کو جانتے ہو کہ جب اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ میں کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے تو اس کو تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی بھولے سے واجب چھوٹ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ امام کے پیچھے واجب چھوٹا تھا، اب وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تب سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ امام کے پیچھے جب تک چھوٹ گیا، جیسے
ہاں جب تک اس نے سجدہ سو نہیں کرنا، کیونکہ اب امام کے جب تک ساتھ ہے، جب تک امام نے سلام پھیر دی اب کھڑا ہوا ہے، اب وہ اکیلا ہو گیا۔ اب اگر کوئی واجب میں کوئی کمی آتی ہے ادا کرنے میں بھولے سے، تب اس کے اوپر سجدہ سو واجب ہوتا ہے، امام کے ساتھ ہونے سے نہیں ہو، جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے، لیکن اگر بھولے سے ہو جائے تو سجدہ سو اس کو نہیں کرنا۔ اکیلے آدمی جس طریقے سے کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، واجب ہے یا کیا نام سنت ہے، نفل ہے یا فرض ہے، تو اس اکیلے آدمی کے لیے جو کیا نام قانون لاگو ہے وہی اس مسبوق کے لیے لاگو ہے۔ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پہ وہ اتحیات پڑھنے کے بعد میں اس نے درود ابراہیم شروع کر دی فرض نماز کے اندر بھولے سے، تو سجدہ سو واجب ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اس نے اتحیات پڑھی نہیں، ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا بھولے سے، تو سجدہ سو اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن کہہ رہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، امام کے سلام پھیرنے میں جو وہ اکیلا پڑھے گا اپنی 2 رکعت یا 1 رکعت چھوٹی، اس کے لیے بھی سجدہ سو واجب ہو جائے گا اگر بھولے سے اس کا کوئی واجب چھوٹتا ہے۔ نہیں امام صاحب کی رکعت میں ہوا تو مضبوط چوتھی رکعت میں ہوا تو چوتھی رکعت چھوٹ گئی پہلی، ہاں پھر چوتھی رکعت میں مجبور ہو گیا، شروع میں چھوٹ گئی، شروع میں ایک چھوٹ گئی، ہاں مسبوق ہو چوتھی رکعت میں پھر اس کی وہ ہوا خارج ہوئی، ہاں وہ باہر نکل گیا، وضو بنا کا ہے، امام صاحب نے سلام پھیر لی، اب کیا ہوگا؟ پہلی رکعت میں مسبوق ہو گیا، ٹھیک، اور پھر آ کے شریک ہو گیا، یہ لائق مسبوق کا حکم، لائق مسبوق، تو لائق مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جو چوتھی رکعت وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، جس رکعت میں وہ لائق ہوا ہے، ٹھیک، وہ رکعت ویسے ہی پڑھے گا جیسے اس کی چھٹی تھی، اس کے اندر اس کو کچھ نہیں کرنا، امام صاحب نے سلام پھیر لی تو ہاں ٹھیک ہے نا، اس میں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، جس میں لاحق ہوا ہو اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن جس میں مسبوق ہوا ہے اس میں وہی چیزیں اس کے لیے لاگو ہو جائے جو اکیلے آدمی کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے بھائی، کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ مسبوق ہونے کے بعد پہلے دوسرے رکعت میں لائق ہوا، اینڈ میں بھی جا کے ہو سکتا ہے، ٹھیک، تو وہ اینڈ والی رکعت کو اسی طریقے سے ادا کرے، اس کے بعد میں وہ مسبوق والی صورت کو اپنا، سمجھ آئے گی بات؟ اس کا مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن جب آپ نے پوچھنا تو یہ اس کا طریقہ ہی ہے۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں مسئلہ تو یہی اگر آپ پوچھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے۔ میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہو تو آپ عرض یہیں پر پوچھ لیں۔ جی امام صاحب مسافر ہے جی، اور امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنی ہے، امام مسافر ہے، ہاں، اور 2 رکعت اس کی نکل گئی، وہ مسافر ہے جی، تو 2 رکعت بعد شریک ہوا تو اس کی 2 ہی پڑھنی ہے، پھر 2 اور پڑھنی، 4 پڑھنی ہے، جیسے کہ امام مسافر ہے نہیں تو امام مقیم ہے، ہاں اور وہ بندہ نہیں، بندہ مسافر ہے، امام کے پیچھے ہے نا، ہاں، اس کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ پوری چاروں پڑھنی پڑے گی، جیسے وہ مسبوق تھا 2 رکعت کے بعد میں شامل ہوا، اس کے بعد اس کو 2 ہی پڑھنی کہ 4 پڑھنی؟ اس کو 4 پڑھنی چاہیے، 4 پڑھنی، کیونکہ امام کے پیچھے آ گیا نا، جی امام کے پیچھے آ گیا تو اب وہ مقیم ہی کی اس کی حکم لاگو ہوگا۔ ہاں، اب وہ مسبوق لائق وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن 4 پڑھنی 2 پڑھنی یہ سوال پیدا ہوگا۔ بھائی امام مقیم ہے اور مقیم جو مسافر ہے، اب یہ مسافر اور اقامت کا مسئلہ ہے، اب وہ لائق مسبوق والا نہیں، وہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ اب یہ کہ وہ 2 پڑھے گا یا 4 پڑھے گا، جی مسئلہ یہ ہے۔ تو اگر امام کے پیچھے ہیں تو اب 4 ہی پڑھے گا، جی ہاں، تو نکل بھی گئے تو 2 اور ہاں، پڑھنی 2 نکل گیا پوری وہ پڑے گا۔ اور اگر امام ہی مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تو یہ ہے کہ امام 2 پہ سلام پھیر دے گا، باقی مقتدی اپنی کھڑے ہو کے باقی 2 رکعت پوری کرے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ امام کو پہلے اعلان کر دیں بھائی میں مسافر ہوں، تو میں اپنی نماز 2 رکعت اپنی کھڑی ہو کے پڑھ دیں، اور اسی طریقے سے جیسے ہی سلام پھیرے امام، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جیسے سلام پھیرے واپس ایک بار اور اشارہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، کہ تاکہ جو لوگ بھول گئے ہوں یا جن کو مسئلہ نہیں معلوم ہو جلدی سے کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ جو مسافرت کے جو مسئلے ہیں تھوڑے بڑے وہ ٹھپ ہیں اور ڈیپلی، ان کو سمجھنا ضروری، کیونکہ ہر ایک انسان مسافر ہوتا ہے۔ جی میں مسافر سفر میں چلتا اس لیے پوچھ نہیں، یہ زیادہ ہر ایک کے ساتھ جڑا، آپ مسافر سب کہیں نہ کہیں جاتے آتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں نالج ہونا ضروری ہے کہ جب ہم مسافر ہو گئے ہیں کب تک مسافر رہیں گے، کہاں تک جانے سے مسافر رہیں گے، یا میں نے ابھی نیت کر لی مجھے کل اجمیر شریف جانا ہے، تو کیا میرے لیے ابھی قصر شروع ہو گئی یا کب جانے کا شروع ہو؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا یہ فرض ہے، یہ چیزیں سیکھنا فرض ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے لیے لاگو ہو گئی ہے ان کے مسائل کو سیکھنا اب فرض ہو گیا ہمارا۔ جیسے رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزے آ رہے ہیں، اب جو اس رمضان میں جو بھائی بالغ ہو جائے گا، ابھی تک سیکھنا فرض نہیں تھا، روزے کے مسائل کیسے ٹوٹے گا، کیسے مکروہ ہوگا، کیسے کیا ہوگا،
کیسے ہو سکتا ہے, کہاں تک ٹوٹے گا, کہاں تک باقی رہے گا, یہ سارے مسئلے اس انسان کو اس رمضان سیکھنا واجب فرض ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے, لیکن جب واجب ہو گئی ہے اس کے مسائل کو سیکھنا فرض ہو گیا. حج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن جب فرض ہو گیا اس کے مسائل کو سیکھنا واجب ضروری ہو گیا. یعنی جب تک عبادت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے ہم وہ مسئلے سیکھ لیں تو ٹھیک ہے, نہیں سیکھے تو گرفت نہیں ہوگی. لیکن جب عبادت ہمارے اوپر فرض ہو گئی ہے تو اب اس فرض عبادت کے مسائل, سارے مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے, تاکہ وہ عبادت ہماری مکمل ہو جائے. کہیں پتہ چلے ہم سیکھیں نہیں اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں, ہم سیکھیں نہیں اور روزے رکھتے جا رہے ہیں, اور روزے میں الٹی ہو گئی تو کیا ہوگا, نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, جان بوجھ کر کی تو کیا مسئلہ ہے, اپنے سے ہو, یہ ساری چیزیں سیکھنا ہمارے لیے سمجھ. تو آپ اچھا جی 10 دن کے لیے اجمیر گئے جی, کیا 5 دن کے لیے گئے یا 15 دن رک گئے تو مسافر کہلائے گا یا 15 دن کے لیے گئے یا 5 دن کے لیے؟ نہیں, جیسے گئے تو اپن 5 دن گئے, 10 دن رکے, 15 دن رکے, آگے سے آگے مطلب ہو جاتا ہے ہمیں نہیں آ سکے. آپ یہاں سے 5 دن کی نیت کر کے گئے یا 10 دن کی نیت کر کے, ٹھیک ہے نا. نیت آپ کی جو آپ یہاں سے شروع ہو کے گئے, جو یہاں کی نیت تھی نا آپ کی, اب وہاں جانے کے بعد بھلے آپ 1 مہینہ رکے لیکن آپ مسافر, نیت آپ کی یہاں جو کر کے گئے ہیں وہ دیکھی جائے گا. جی یہاں سے آپ نیت کر کے گئے میں وہاں 5 دن ہوں گا, لیکن اب آپ کا وہاں کام بنا نہیں یا اور زیادہ کام بڑھ گیا تو 5 سے آپ کو 20 دن رکنا پڑ گیا, تو آپ مسافر. ٹھیک, ایک مسئلہ ہے. آپ یہاں سے ارادہ کر کے گئے کہ میں کیا نام 2 دن میں واپس آ جاؤں, سوری وہاں 20 دن رک کر کے آؤں گا. یہاں سے نیت کیا کر کے گیا 20 دن وہاں رکوں گا, اجمیر شریف جاؤں گا 20 دن رکوں گا وہاں, لیکن آپ کا کام وہاں 2 دن میں پورا ہو گیا. تو اب بتائیے آپ مسافر ہیں کہ مقیم؟ آپ مقیم آپ, کیونکہ یہاں سے آپ نیت کیا کر کے گئے 20 دن ماروں گا. جو انسان جہاں جا رہا ہے 92 کلو میٹر جا رہا ہے اور وہاں 92 کلو میٹر جانے کی یہیں سے آپ نے نیت کر لی 15 دن رکنے کی بات, تب تو آپ ہیں مقیم. اور 15 دن سے کم آپ رکنے کا ارادہ رکھیں 92 کلو میٹر دوری پر تو آپ ہیں شرعی مسافر. 15 دن مکمل ہونا چاہیے, یہاں تک کہ اگر کیا نام 14 دن اور 12 گھنٹے بھی ہوا رک گئے تب بھی آپ مسافر. یہاں تک کہ آپ 14 دن 20 گھنٹے میں رکے تب بھی مسافر, یعنی پورے مکمل 15 دن ہونا ضروری ہے مقیم کے لیے. اس سے پہلے اگر آپ واپس لوٹ آئیں, ارادہ یہاں سے جو کر کے گئے 15 دن کے اندر آ گئے تو آپ مسافر ہیں. اور کل ملا کے جو آپ گھر سے چلے یہاں کی آپ کی نیت کیا تھی, جو یہاں کی آپ کی نیت ہے اسی کے حساب سے وہ شریعت کے جو قانون مسئلے وہ لاگو ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق